بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو آپ کے پروگرام یا بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں آپ کی ہوسٹ آمنہ نقوی خوش آمدید عرض کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین جہاں کہیں سے بھی ہمارے اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، آپ تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت میں ایک گوہر نایاب جو سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر پیدا ہوئیں، عصمت و طہارت کے گھرانے میں پلنے والی یہ عظیم خاتون جو علم و معرفت اور فصاحت و بلاغت میں اپنے آباء و اجداد کے شانہ بشان اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں۔ ایسی عظیم خاتون کہ جن کی فضیلت کے بارے میں تمام معصومین علیہم السلام نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میری بہن فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جس نے بھی معرفت کے ساتھ زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا جو پروگرام ہے یہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بارے میں ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آپ ناظرین اکرام کے سامنے اختر رضا فلم کی چند تصاویر پیش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ موسیٰ بن جعفر کے فرزندوں میں امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی علم اور اخلاق میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی طرح نہیں تھا۔ شاید انہی صفات کی بنا پر امام رضا علیہ السلام نے انہیں ایران کے سفر پر مامور کیا تاکہ شیعہ معرفت کی ترقی کے راستے کا کچھ بوجھ ان کے کندھوں پر ہو۔ وہ مدینے سے مرو تک ایک بابرکت دریا کی مانند شہروں اور گھروں میں بہتی رہیں، اور جو کچھ علم و معرفت انہوں نے اپنے والد، بھائی اور والدہ سے سیکھا تھا، ایرانی مردوں اور خواتین کی پیاسی روحوں کو سیراب کیا۔ وہ شہر بشہر حدیث سے فواتم سناتی رہیں اور اسی کے ذریعے مسائل حل کرتی رہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح ایک کردار مقدر کر رکھا تھا تاکہ وہ ساوح اور قم کے درمیان ایک میدان میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں پر مسلط کردہ جنگ میں پرچم اٹھائیں۔ اس مرتبہ تاریخ میں یہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھیں جنہوں نے قم تک اہل بیت کے قافلے کے شہداء کا پیغام پہنچایا تاکہ قم اور ایران کے شیعوں کے سینے کربلا کی معرفت سے ہمیشہ سیراب رہیں۔ اس طرح اللہ نے مقدر کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے
اس شہر کا چراغ بنی اور معرفت کے طلبگاروں کی پناہ گاہ اور علم کی روشنی بنے۔ دوبارہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین اکرام کو۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود اسلامی اسکالر عالمہ محترمہ عاصمہ جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں ان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ محترمہ آپ کو بھی ہم تسلیت عرض کرتے ہیں جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر، اور اسی مناسبت سے جو یہ ہمارا پروگرام ہے کہ جس میں ہم جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں بات کریں گے، تو محترمہ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون کا مقام اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بھی اپنی جانب سے بقیت اللہ، حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اور اس چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی دلی تسلیت و تعزیت عرض کرتی ہوں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت مانند وفات کی، اور آپ کی خدمت میں عورت کا مقام، ایک خاتون کا مقام اسلام کی نظر میں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا میں تاریخ کی طرف پلٹ کر جاؤں، یعنی اسلام سے پہلے کا، کیونکہ اس طرح سے بات مکمل ہو جائے گی۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کی بات کریں اور دیکھیں تو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی، ایک خاتون کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، اس کو وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، تجارت ہوتی تھی اور ننگ و ہار سمجھتے تھے اپنے لیے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے شرم آتی اور وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر لیتے، تو اسی طرح سے یہ سارے مصائب، لیکن جب اسلام آیا اور ایک خاتون کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام دیا کہ پھر پیغمبر گرامی اسلام اور اسلام کے روح سے ایک خاتون کو جائیداد میں حصہ ملا، نفقے کے لحاظ سے بھی اس کو عزت و احترام ملا، کہ ہم خود پیغمبر گرامی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو پیغمبر گرامی اسلام ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح سے وہ مقام ایک خاتون کو ملا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے نزدیک برابری دونوں کی ہے، اگر میرے نزدیک کوئی بالاتر ہے تو وہ تقوی کے لحاظ سے ہے، علم و تقوی کے لحاظ سے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ تاریخ میں ایک ایسی بیعت ہے، بیعت عقبہ 1 اور بیعت عقبہ 2۔ بیعت عقبہ میں یہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت سے، ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ بیعت عقبہ پہلے بیعت عقبہ میں وہاں پر صرف مردوں نے بیعت کی پیغمبر گرامی کی، لیکن بیعت عقبہ 2 میں اس میں خواتین بھی تھیں، تقریباً 70 یا 72 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، اور یہ منی کے مقام پہ یہ بیعت ہوئی، اور انہوں نے بھی پیغمبر گرامی اسلام سے بیعت کی اور یہ کہا کہ ہم اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون کو اسلام کے بعد، یعنی اسلام سے پہلے کیا اس کا مقام تھا، اور اسلام کے بعد، اور پیغمبر گرامی اسلام جو ہمارے لیے اس قرآن کو لے کر آئے، اس قرآن کی روح سے اور دین اور اسلام کی روح سے کیا مقام ملا، اس سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی، بہت خوب آپ نے فرمایا۔ محترمہ، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا صرف خواتین کی ذمہ داری ہے گھرداری کرنا، یا گھرداری کے ساتھ اجتماعی اور سیاسی بھی کردار ادا کر سکتی ہیں؟
دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس گھرداری سے اور اس ذمہ داری سے کیا مراد ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے مراد تربیت ہے تو ایک خاتون کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ گھرداری ہے اور جی تربیت ہے۔ بے شک، اگر تربیت مراد ہے تو اگر ایک خاتون گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اجتماع میں قدم رکھتی ہے، تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے، جی یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ اگر ایک خاتون اگر گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں اور اجتماعی زندگی کرتی ہے یا اگر سیاست میں آتی ہے تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ ابھی دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایسی تربیت کی کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب حضرت زہرا کی تربیت کا مظہر ہیں جی دونوں۔ جی بے شک، ان کا نتیجہ اگر یہ اور پروردگار عالم دیکھیں کہ یہ ذمہ داری اس کے بعد اپنی اسی تربیت ہی کی وجہ سے وہ اجتماع میں بھی آتی ہے اور گھرداری بھی کرتی ہے، لیکن جو پہلا اس کا مقصد ہے وہ وہی گھرداری ہے اور اسی گھرداری میں ہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ دراصل دیکھیں کہ معاشرہ جو ہے غیر مستقیم طور پر ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے، جی کیونکہ خاتون تربیت کر رہی ہوتی ہے، اس نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں جاتے ہیں، اور کیونکہ گھر جو ہے ایک پناہ گاہ ہے ایک خاتون کے لیے، جی اور جب انسان اپنے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے یا کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے یا یہ تربیت کرتا ہے اس نسل کی، تو اس پناہ گاہ میں کرتا ہے، جی اور وہ منصوبہ بندی بھی اس پناہ گاہ میں ہوتی ہے۔ تو ایک خاتون کے لیے اس کا گھر جو ہے نا اس کا وہ پناہ گاہ ہے، اور اسی پناہ گاہ میں ہی وہ ایسی نسل تیار کرتی ہے کہ وہ اجتماع میں جا کر پھر خدمت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جامع کتنی کو ایک اچھی چیز فراہم کرتے ہیں، بالکل ایک اچھی نسل جی فراہم کرتے ہیں معاشرے کو۔ اب دیکھیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت خوبصورت اب پروردگار عالم کا ایک نظام ہے جس کو کہتے ہیں نظام احسن، یعنی خوبصورت نظام۔ اس نظام میں کسی کو مرد پیدا کیا ہے اور کسی کو خاتون، جی اور دونوں کے کام تقسیم کیے ہیں، جی دونوں کی کام تقسیم کیے ہیں۔ اب مثلا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو، یعنی یہ نہیں کہہ رہا، حدود نہیں مقرر کرے کہ کون سی عبادت، یعنی خاتون کا الگ ہے اور مرد کا الگ ہے، نہیں، کہہ رہے عبادت کرو، یعنی اصل عبادت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ اصل عبادت جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کے لیے جہاد ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ایک خاتون گھرداری کر رہی ہے، خانہ داری کر رہی ہے، شوہرداری کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے اولاد کی، لیکن ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پہ ان کی امتیازات ہیں۔ اور پروردگار عالم دیکھے کہ کتنا خوبصورت جو ہے نا اپنا کام ایک خاتون کے سپرد کیا ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک رب ہے۔ جی یہ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، رب یعنی تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا، اور یہ تربیت بھی مربی سے نکلا ہے۔ جی جی مربی کیا کرتا ہے؟ تربیت ہی تو تربیت کرتا ہے۔ جی اب خدا نے یہ کام اپنا ایک خاتون کے ذمہ لگایا ہے، جی کتنی بڑی بات ہے بہت، کہ خدا اپنے اس کام کو ایک خاتون کے ذمہ لگا دے کہ وہ تربیت کرے۔ جی تو ابھی دیکھیں کہ صرف تربیت ہی نہیں، اب معاشرے کو، اب یہ خاتون اگر باہر نکلتی ہے تو اجتماع میں جاتی ہے، یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے، جی اگر سیاست میں جاتی ہے تو یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ بہت اچھا، تو یہ سارے اس خاتون کی تربیت کا ہی حصہ ہے، چاہے وہ سبحان گھر اللہ، میں رہے، چاہے نسل کی تربیت کرے اور باہر، لیکن اصل کام اس کا واقعی میں گھرداری۔ بہت خوب بہت خوب۔ پروردگار عالم نے خاتون کو ایک ایسا انمول پیدا کیا ہے کہ جو گھرداری بھی کر سکتی ہے، شوہرداری، بچے داری، اور ایک اجتماع میں، ایک جامع میں ایک اچھی نسل کو بھی دے سکتی ہے۔ بہت اچھا محترمہ، آپ سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تاریخی کردار اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تاریخی کردار پر آپ روشنی ڈالیے۔ جی، یہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا ان کے ظاہر آباء و اجداد کا ہے۔ ہم ان سے پہلے ان کے اجدادی کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی اسی نسل سے ہیں، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دیکھیں کہ
تاریخ اگر ہم کچھ کہنا چاہیں تو اتنے کم وقت میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. مختصراً یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جد ماجدہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی تو کیا، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں اور اسلام کی راہ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اسلام پروان چڑھا تو حضرت ختیجہ کی ثروت سے اور جناب ابو طالب کے شمشیر سے. تو انہوں نے اتنا ساتھ دیا حضرت ختیجہ نے پیغمبر گرامی اسلام کا، اور ان کی اتنی خدمات ہیں کہ ہم اس کو اتنے تھوڑے وقت میں بیان نہیں کر سکتے. اور میری بیوی بھی انہی کی نسل سے ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا. اور اسی طرح تاریخ میں جو ان کے جو احسانات ہیں حضرت ختیجہ کے، ہم وہ ادا نہیں کر سکتے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے. اور اسی طرح سے ہم اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو ان کا تاریخی پس منظر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی جاودانگی کا راز جو ہے وہ اس خطبہ فدقیہ میں ہے، اس خطبہ فدق میں ہے کہ میری بیوی نے پورا اسلام اس خطبہ فدق میں بیان کر دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ کس طرح سے وہ گئیں، کس طرح سے بیعت کا تقاضا کیا اور کس طرح سے اپنا حق مانگا اور کس طریقے سے گئیں. تو یہ سارا جو ہے نا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت زہرا کے یہ اتنے احسانات ہیں. اور خطبہ فدقیہ خاص طور پر میں نے اشارہ کیا حضرت زہرا کی اس تاریخی خطبے کی جانب، کیونکہ یہ اسلام کی بقا کا راز اس خطبے میں ہے. بے شک بے شک، بہت خوب. محترمہ، آپ سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تاریخ عاشورہ میں، تاریخ حسینی، تاریخ عاشورہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تاریخی کردار کیا ہے؟ جی، حضرت ختیجہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مختصراً بیان کرنے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ جن سے مجھے بہت شدت سے دلی لگاؤ بھی ہے. حضرت زینب اس تحریک عاشورہ میں یا انقلاب حسینی میں جو حضرت زینب کا کردار ہے وہ اتنا واضح اور روشن ہے دنیا کے سامنے کہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں جب وقت آ پڑتا ہے تو یہ خاتون بھی میدان عمل میں آ کر اپنے دشمن کو، سخت ترین دشمن کو شکست دے سکتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے وہ بی بی نے مردانہ وار کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو کس طرح سے اپنے خطبوں سے حضرت زینب نے شکست دے دی. حضرت زینب نے کس طرح سے، اور یہ تاریخ میں اور آج تک دنیا حیران ہے کہ ایک خاتون کہ جو اس سن میں بھی ہوں، اس عمر میں بھی ہوں، اور انہوں نے کس طرح سے دشمن کو دشمن کے گھر میں ہی جا کر اپنے ان خطبوں سے شکست دے دی. یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، یہ ان کا کہ اس کو بھی ہم دو چار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. جی، یہ تو بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا آج زندہ نہ رہتی. وہی تھیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا. بہت خوب. محترمہ، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے تاریخی سفر کے اثرات کیا ہیں؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا دیکھیں کہ ان کی سفر کی میں 3 خصوصیات مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو بہت اہم ہے. اور بی بی نے جو اس سفر کا آغاز کیا کس طرح سے کیا اس سن میں کہ عمر مبارک بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی اتنی نہیں تھی. اس کی 3 خصوصیات ہیں. ابھی دیکھیے، ایک خصوصیت یہ کہ مامون ملعون جب امام رضا علیہ السلام کو جب مدینہ سے بے اجبار مجبور کر کے جب مرو کی طرف وہ لے کر آئے تو اپنی خام خیالی میں وہ یہ اور جابر اور ظالم دستگاہ حکومت میں امام رضا علیہ السلام کو شامل کرنا چاہتے تھے. اور اس سے کیا ہوتا کہ اس کا نقشہ اور اس کا پلان یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کو حکومت میں شامل کریں گے تو ان کی جو ماننے اور چاہنے والے ہیں اور جو ان کے عقائد ہیں، یعنی محبان اہل بیت کے جو عقائد ہیں، تو وہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھو
یہ بھی وہ جو ظالم اور جابر حکومت جو کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا امام بھی انہی کا حصہ ہے، نعوذ باللہ. اور اس طرح سے امامت پر، نہ صرف امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، بلکہ امامت کا چہرہ مخدوش کرنا چاہتا تھا وہ، اور امامت کو بدنام کرنا چاہتا تھا. اور اس سے کیا ہوتا کہ جو لوگ، جو ائمہ ہمارے شہادت پا چکے تھے، خدا نخواستہ ان کا بھی وہ امامت خدشہ دار ہو جاتی، اور پھر امام رضا علیہ السلام جو بعد کے آنے والے ائمہ ہیں ان کے لیے بھی. تو اس طرح سے. اور دوسری خصوصیت جو ہے وہ جو انقلابی تحریکیں جو تھیں شیعوں میں جو پروان چڑھ رہی تھیں، تو اس سے وہ اگر امام رضا علیہ السلام کو وہ حکومت میں، تو یہ تحریکیں بھی امام کے ساتھ مل جاتی، اور اس طرح سے وہ تحریکیں کمزور ہو جاتی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین بڑھ جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ امام بھی آ گئے ہیں اس تسکہ حکومت میں، ظالم و جابر حکومت کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی پھر کمزور ہو جاتی، اور مخالفین امام رضا علیہ السلام کے بڑھ جاتے، اور پھر حضرت اور مامون ملعون کے جو مخالفین جو اس کی مخالفت کر رہے تھے ان کا منہ بھی بند ہو جاتا. اور تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام اور امت کا وہ رابطہ کاٹنا چاہتے تھے کہ وہ اگر دربار میں رہیں گے تو تحت نظر ہوں گے، اور ہماری نظر اس پر ہوگی، تحت فشار ہوں گے. یعنی دراصل اگر یہ کہیں تو اس طرح سے کہ امام کو وہ شرافت مندانہ طور پر انہوں نے قید میں رکھا، اور ایک نئے طریقے سے، کیونکہ عباسی حکومت جو ہے اس کی چالیں بڑی خطرناک تھی، ایک نئے طریقے سے، نئے انداز سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل گاہ کی طرف وہ لے جا رہے تھے. اور اس طرح سے امام نے بہت ہی جلدی میں اور ایمرجنسی میں اپنی بہن کو خط لکھا، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو، ان کو بلایا، اور بی بی نے اپنے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے جو بیان کیا ہے، انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئے گا. ناظرین اکرام، ابھی ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور آپ اس میں دیکھیں ایک چھوٹا سا کلپ. جی ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا سلسلہ سوالات دوبارہ چلتا ہے. چلتے ہیں اپنی کارشناس محترمہ آسمہ جعفری کی جانب. جی محترمہ، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ اسلام خواتین کے اجتماعی کردار کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس بارے میں آیات اور روایت بیان کیجیے. وقت پڑے تو اجتماع میں ہم نے حضرت زہرا کو دیکھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ وہ اجتماع میں آئی. اور اگر آپ قرآن اور روایات کی بات کرتی ہیں تو ہم چلتے ہیں، دیکھیں قرآن جو ہے نا، اس میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کا ذکر ہے. حضرت شعیب کی بیٹیاں جو اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے اس کنویں کی طرف، لیکن وہ بھیڑ بکریاں کنویں کی طرف آ رہی تھی، لیکن یہ ان کو روک رہے تھے. جناب موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے، تو جناب موسیٰ نے انہیں کہا، علت وجہ پوچھی کہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ وہاں پر سارے مرد ہیں، تو ہم کھڑے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں تو ہم، یعنی اس طرح سے وہ اپنے جناب شعیب کے مالی امور، اقتصادی امور میں بھی مدد کر رہے تھے، در حال کہ عین عفاف و حجاب و شرم و حیا میں لپٹے ہوئے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی اور ان کی بہن کا. جناب موسیٰ کو جب حکم ہوا ان کو ایک ٹوکری ایک صندوق میں رکھ کر، تو ان کی بہن کو یعنی اپنی بیٹی کو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ آپ پیچھے ان کے جائیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے یہ صندوق. وہ گئے اور دیکھا کہ فرعون کے محل میں. اب دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی نے منصوبہ بنایا کہ جناب موسیٰ خود واپس پلٹ کر اپنی اسی ماں کا دودھ پیے، کیونکہ جناب موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اور جناب موسیٰ کی بہن ہی نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ بہت پاک و پاکیزہ ہے اور یقیناً یہ اس کا دودھ پیے گی. یعنی یہ منصوبہ بندی دیکھیں کہ اس طرح سے اجتماع میں یہ سب کچھ کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا خود مبالغہ، یہ تاریخ اسلام کا ایسا روشن باب ہے کہ دیکھیں نبوت و امامت کی جرمٹ میں عصمت کو دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا چلی آ رہی ہیں سبحان اللہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ بھی تو اجتماع میں ہے. اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن خاتون
وہ ایک دوسرے کو ولی قرار، ایک دوسرے کے لیے ولی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اجتماعی اجتماع میں تو ان کا کام بھی امر نہیں ہے، یعنی دونوں کی ذمہ داری ہے، جہاں مرد کر سکتا ہے وہاں ایک خاتون بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ممانعت نہیں ہے خاتون کی، جب وہ آئی ہے اس کی تربیت کا حصہ ہے، لیکن اپنے اصل مقصد کو نہ فراموش کر دے، اپنے اصل مقصد کو نہ فراموش کر دے۔ جی، تو بہت کوئی دین اسلام ہمارا بہت خوبصورت دین ہے۔ سبحان اللہ، ہم شکر گزار ہیں اس دین کے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس ماحول میں، اس دین میں پروان چڑھایا۔ جی ناظرین، لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں ایک کلپ پیش کرتے ہیں۔ سمیہ عالمی ناول، حضرت نجمہ سلام اللہ علیہ کی مصنفہ۔ میں سمیہ عالمی، ناول سفر بانو نجمہ، امام رضا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی والدہ، اندلس سے مدینے تک کی مصنفہ ہوں۔ اس کہانی کو لکھنے کے لیے تحقیق و جستجو کے دوران میں نے ان خواتین کے بارے میں تاریخ کی خاموشی کو محسوس کیا جو اپنے زمانے میں مؤثر اور فعال تھیں، لیکن جو کچھ تاریخ میں درج ہے اس میں ان کا ذکر غائب ہے۔ قرآن کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام سے متعلق تاریخی واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ خاموشی چاہے اتفاقی ہو یا جان بوجھ کر آج کے قارئین کو ان عظیم اور بلند مرتبہ خواتین کی تصویر سے محروم کر رہی ہے۔ اللہ نے خاتون کو لطیف بنایا تاکہ مرد کے ساتھ مل کر انسانیت کو جنم دے اور اس کی تربیت کرے، اسی طرح وہ کائنات میں اعتدال قائم کرے اور اللہ کی تعلیمات کو جاری کرے۔ یقیناً اس عظیم ذمہ داری کو تاریخ میں کہیں نہ کہیں درج کیا گیا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آسیہ نے فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کی تاکہ وہ امت کے لیے نبی بنے۔ مریم نے عیسیٰ کو اپنی کوکھ میں جگہ دی اور اسے دشمنیوں سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے ہی ان کا ساتھ دیا۔ یہ عظمت اور امانت داری قیامت تک پاکیزہ خواتین سے جدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے مردوں کو ظاہری سرپرستی عطا کی تاکہ وہ خاتون اور معاشرے کا سہارا بنے، اور خواتین کو باطنی سرپرستی دی تاکہ وہ مردوں کے لیے سکون اور قرار کا باعث بنے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد کی ماں تھیں۔ تاریخ کی پاک دامن اور عظیم خواتین ہمیشہ پردے میں رہیں، لیکن جب بھی گھر سے باہر آئیں تو ان کی موجودگی نے تاریخ میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مدینہ کی مسجد میں خطبہ دیتی تھیں، لوگوں کے سوالات کے جواب دیتی تھیں اور جنگوں میں اپنے والد اور شوہر کی طرح شرکت کرتی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود رہتی تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آواز آج بھی یزید کے محل میں گونجتی ہے اور تاریخ کے صفحات پر حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینے میں درس دیتی تھیں۔ وہ واحد خاتون نہیں تھیں جو امام علی علیہ السلام کے مکتب میں تربیت پائیں اور کربلا کے پیغام کو امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی طرح پہچاننے والی بنے۔ فاطمہ بنت اسد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھیں، امام علی علیہ السلام کو پیدائش کے لیے خانہ کعبہ لے گئیں۔ شیعہ تاریخ میں ان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شیعہ خاتون اپنے کردار میں گھر میں مردوں اور خواتین کی تربیت کے ذریعے شہر کا نظم و نسق سنبھالتی ہے اور ضرورت کے وقت سیمرغ کی مانند شہر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے۔
جی ناظرین، آپ کو دوبارہ اس پروگرام یا بنت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم اپنا سوالوں کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں، چلتے ہیں محترمہ کی جانب۔ محترمہ، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے بارے میں روشنی ڈالیں، اور ان کی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کیا شباہتیں ہیں؟ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے بارے میں بھی واقعاً میں وہی بات کروں گی کہ اتنے کم وقت میں جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے جس شخصیت نے اپنی زندگی امام کے زیر سایہ گزاری ہو اور تربیت دو اماموں نے کی ہو، ان کے والد بزرگوار اور ان کے برادر گرامی، ان دونوں شخصیتوں کے، البتہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سارے ہمیشہ قید میں رہے، جلا وطن رہے۔ اس کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے جناب معصومہ کی تربیت کی، اور جناب معصومہ نے بنی امیہ کے دور میں زندگی گزاری ہے۔ جناب زینب نے بنی امیہ کے دور میں، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے بنی عباس کے دور میں۔ اب بنی امیہ وہ تو آشکار دشمن تھا، اس کا تو پتہ چل جاتا تھا اتنے خطرناک۔ اب جو خطرناک اور چالاک، اور کہتے سب سے زیادہ چالاک اور زیرک شخص مامون ملعون تھا۔ تو ان کے دور میں حضرت معصومہ نے زندگی گزاری ہے دو اماموں کے، اور ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ اپنے دوسرے تمام رشتہ داروں بہن بھائیوں میں سے حضرت معصومہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور معرفت الہی، قرب الہی کے اس درجے پر تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض، ان کا دسترخوان فیض بچھا ہوا ہے، اور یہ لازم نہیں کہ وہ شخصیت زندہ ہو یا نہ ہو۔ ملا صدرہ جیسی شخصیت آ کر دو زانو یہاں پر، اور بی بی سے اپنے سوالات کا جواب لے کر جاتے تھے، اتنے بڑے فلاسفر۔ تو اب بی بی نے ایسی تربیت کی ہے ائمہ نے کہ میری بی بی حضرت فاطمہ معصومہ ولایت کے محافظ قرار پائیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی جانب۔ دوسرا حصہ جو شباہتوں کا ہے، تو وہ بھی حضرت ختیجہ سے بھی ان کی شباہت ہے کہ جو مشکلات حضرت ختیجہ نے برداشت کی، اور شیب ابی طالب وغیرہ، اور اس میں اور اس شخصیت کے لیے اپنی جان، اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے بھی ولایت کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ اب شباہتیں حضرت زینب سے میں پہلے بیان کر دوں کہ دیکھیں دونوں امام کی بیٹی ہیں، اور دونوں امام کی بہنیں ہیں، اور دونوں امام کی پھوپھی ہیں، اور دونوں کا مسجد مبارک زیارت گاہ ہے ان کے عاشقان کے لیے، اور دونوں نے اپنا وظیفہ اس طرح سے نبھایا کہ دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دونوں نے ولایت کا دفاع کیا، اور دونوں نے ولایت کے دفاع کے لیے اپنے گھروں کا آشیانہ کو چھوڑ دیا، اور دونوں کی جائے ولادت مدینہ ہے، اور جائے مدفن ایک دنیا کے ایک کونے میں اور دوسرے یہاں پر۔ اور مد و ثنا میں بھی دیکھے کہ ائمہ ان کے بارے میں، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، ان کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے برادر گرامی اور ان کے بھتیجے، اور اسی طرح حضرت زینب کے بارے میں ان کے والد بزرگوار اور ان کے برادر گرامی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام نے کیا مد و ثرا کی ہے۔ تو ان دونوں کی شباہتیں ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شباہت جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ایک تو دونوں ہم نام ہیں، ایک فاطمہ مادر ہے، ماں ہے، اور ایک فاطمہ بیٹی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت فاطمہ، اور اس نام میں دیکھیں کہ ایسے راز پنہان ہیں کہ ہم یہاں بتا نہیں سکتے تنگی وقت کی وجہ سے۔ دیکھیں اس میں صرف یہ کہ دونوں کا شفاعت کا جو دائرہ ہے اتنا وسیع ہے، اور دونوں اپنی شان کو آتش جہنم سے فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ جی، جیسے ان کے زیارت نامے میں لکھا ہے کہ یا فاطمہ معصومہ اشفعی لنا فی الجنہ، تو دونوں کی دائرہ شفاعت دونوں کا بہت وسیع۔ اور دو شخصیتوں کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا ہے کہ ان کے پدران بزرگوار نے فداہا ابوہا، ایک پیغمبر گرامی نے حضرت زہرا کے بارے میں،
اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، اور اگرچہ اور دونوں کے قبروں کے بارے میں جائے مدفن کے بارے میں دیکھیں، اگرچہ کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عالم مکاشفہ جن اولیاء کرام کو حاصل ہوا ہے انہیں یہ کہا گیا امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ اگر معرفت کے ساتھ جا کر ہماری اس بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے کی زیارت کرو گے تو وہی ثواب ہے اس کا کہ جس طرح سے حضرت زہرا کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اور دوسرا جو اہم ہے شباہت حضرت زہرا کے ساتھ حضرت معصومہ کا، وہ یہ ہے کہ ولایت کا دفاع۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ ولایت کے لیے قربان کر دیا، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سب کچھ ولایت کے دفاع کے لیے اور ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے نا، جو سختیاں انہوں نے برداشت کی وہی سختیاں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے بھی برداشت کی۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے بارے میں ابھی میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں کہ حضرت معصومہ نے ان راستوں کا انتخاب کیا اس سفر کے لیے کہ ایسے راستے نہیں تھے کہ وہ جہاں پر جمعیت نہ ہو، جہاں پر لوگ نہ ہو، یا چپکے سے نہیں، ان راستوں کا انتخاب کیا ان جگہوں کا جہاں پر جمعیت تھی، ان کے شیعہ تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا صرف تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے ان کا سفر اتنا طولانی ہوا، کیونکہ وہ وہاں پر رکتے تھے، خطبات دیتے تھے اور لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی، اسی لیے تو مامون ملعون کا نقشہ انہوں نے نقش برآب کر دیا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، کہ جس طرح سے حضرت زینب نے کیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا۔ تو میری بیوی حضرت فاطمہ، اب اس خاتون کا مقام کتنا کہ میں امام راحل امام خمینی کا یہ جملہ کہ ایک مرد خاتون کے دامن سے معراج تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اور ان کے محبان بھی، اور انشاءاللہ اگر ایک خاتون اپنے مقام کو سمجھے تو پھر انشاءاللہ اسے بھی یہ مقام حاصل ہو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ہمارا آخری سوال یہ ہے محترمہ کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے مدینے سے مرو کی طرف کا جو سفر ہے اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کا جواب بھی شاید میں پہلے سوال میں دے چکی ہوں، اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ جو خصوصیات تھی کہ جب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے جب وہاں سے اس سفر کا، اپنے سفر کا آغاز کیا، اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط اور جس قاصد کو دیا اور یہ کہا کہ رکے بغیر اس کو فوری حضرت معصومہ یعنی میری بہن تک پہنچا دینا، میری بہن تک پہنچا دینا۔ اب یہ خط جو ہی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو ملا اور یہ بی بی فوراً ہی یہ ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا اور ولایت کا دفاع کرنے کے لیے اور لوگوں کو جگانے کے لیے، ان میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے بی بی نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا، اور اس سفر کے اثرات ہی تھے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور قوم المقدس کی یہ سرزمین خوش آل محمد قرار پائی۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ عاصمہ جعفری آپ کا، آپ نے اپنے علم سے ہم سب کو مستفید کیا۔ انشاءاللہ کہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ بھئی میں پاکستان فیصل آباد سے رہنے والا ہوں۔ فیصل آباد سے مامو کنجن قریب شہر ہے، ادھر سے ہم زیارت پر ادھر آئے ہیں۔ بی بی معصومہ کا تھوڑا سا جانتے ہیں، ہم 1 سال سے آنے والا ہے۔ ہماری ماما یہ تھوڑا بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بی بی معصومہ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری ماما یہ تھوڑا بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بی بی معصومہ کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں۔
اور یہاں زیارت کے لیے ہم آئے ہیں، زیارت بی بی مسومہ کے دربار پہ. یہ 8ویں امام کی بہن ہے اور 7ویں امام کی بیٹی ہے، اور اپنے بھائی کے پیچھے آتے آتے یہاں قوم شہر میں رہ گئی تھی. اس کی مزار پہ ہم آئے ہیں اور ہمیں بہت یہاں آ کر سرور ملتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے دل کی خواہش ہے وہ آ کے پوری ہوتی ہے. السلام علیک یا فاطمۃ معصوم. سلام پیش کرتا ہوں مولا اپنی پاک بی بی کے حرم پاک کی طرف، اور ان کے بھائی کو، اور ان کی آل کو، اور ان کی پاک ذات کو درود و سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب بھی ان کے حرم آتا ہوں تبھی مجھے سکون ملتا ہے اس پوری کائنات میں جو ہے نا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بی بی سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں خدمت کا جو ہے نا موقع دیں، اور میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا ادھر خدمت کر سکوں. یہ میری خواہش ہے. السلام علیکم.